الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کل ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا اسلام وہ دین ہے جو ہر اس کی دعوت ہر پیغمبر نے دی ہے, ہر دور کے اندر دی ہے, ہر کسی ایرا کے اندر دی ہے, جب سے دنیا بن گئی تب سے, اور ہر کسی قوم میں نبی آ گیا ہے. لکل قوم ہاد, ہر قوم کی اور ہدایت کرنے والا بھیجا گیا ہے, ہر قوم کی اور. ٹھیک ہے. دنیا کے ہر زمین کے ہر خطے پہ بھیجے گئے کون؟ انبیاء. ٹھیک ہے. اس کے بعد نے کہا تھا کہ جو دعوت تھی کس کی؟ توحید کی اور رسالت کی اور آخرت کی, تو اس پہ ایمان ہر پیغمبر نے کہا رکھنے کے لیے. اب ٹھیک ہے, محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, یا کچھ اچھے اعمال کر لینا, ٹھیک ہے, تو یہ اسلام. اچھا, اس نے ہمیں کہا ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی معبود کی عبادت کی جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پہ ایمان لایا جائے, جو پتہ ہی ہے ہمیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے کہ وہ خاتم النبیین ہے, کہ وہ سید پروفٹس ہے, اس کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آ جائے گا. اور ایمانیت کے ساتھ اس سے ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جو قادیانی نا, قادیانی, ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. جو بولے گا وہ کافر نہیں ہے, وہ خود کافر بن جاتا ہے, وہ بالکل کافر ہے. اس کے بعد, اور جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جس شخص نے کوئی اور دین, کوئی اور وے آف لائف اڈاپٹ کیا اسلام کے بغیر, سبمیشن کے بغیر, ٹو اللہ کے بغیر, یعنی اسلام کے بغیر, تو اس نے کیا کر دیا, اس سے وہ قبول نہیں کر دیا جائے گا, وہ ایکسیپٹ نہیں کر دیا جائے گا, اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے بن جائے گا. ٹھیک ہے. یا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس, آپ کہہ دیجئے اے لوگو, انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری اور اللہ کا بھیجا ہوا میسنجر ہوں, جمیعاً, تم ساروں کے ساروں کی اور. یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بابرکت ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان, قرآن, جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتا ہے, اپنے بندے کے اوپر. لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے نذیر بن جائے, تمام عالمین کے لیے وہ ڈرانے والا بن جائے. ٹھیک ہے. خالی ایک انسان کے لیے نہیں, خالی ایک قوم اسپیسیفکلی عربس کے لیے نہیں, بلکہ تمام عالمین کے لیے بن جائے وہ نذیر. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کر دی گئی جو بہت خاص ہے میرے ساتھ, جن کو بولتے ہیں پیکیولر ٹریٹس. ٹھیک ہے, جو بہت خاص ہے میرے ساتھ. اس میں سے ایک فرمایا پہلی کہ اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جوامع الکلم عطا کر دیا گیا. میں بات چھوٹی کرتا ہوں لیکن مطلب ڈیپ ہوتا ہے اس میں, اس کو بولتے ہیں پریسیشن ان اسپیچ, ہے نا, کنسیشن ان اسپیچ, پریسیشن ان اسپیچ. انسان چھوٹی بات کرتا ہے, مطلب ڈیپ ہوتا ہے. جو ہوتے ہیں نا انٹلیکچوئلز, ویسی بات کرتے ہیں. وہ بولیں گے چھوٹی سی بات, اتنا ڈیپ مطلب ہوتا ہے. جو نان انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں وہ بولیں گے بڑی بڑی باتیں, اینڈ پہ سمجھ نہیں آتا ہے اس سے کیا بولا. تو جواب الکلم عطا کیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, دشمن ان سے ڈرتا تھا بہت دور سے ہی. اگر دشمن دور تھا وہ ڈرتا تھا ان کے پاس آنے سے. ایک ان کی جو پرسنالٹی تھی اس میں یہ تھا, اس میں یہ تھا, کیا بولتے ہیں اس کو, خوف نہیں بولتے اس کو, اس میں ایک وجاہت تھی, وجاہت بولتے ہیں اس کو. اس میں ایک وجاہت تھی, اس میں ایک کیا بولتے ہیں اس کو, اس میں ایک وجاہت ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو پرانے انبیاء تھے وہ آتے تھے اسپیسیفکلی کسی ایک جغرافیکل ایریا کے لیے. ٹھیک ہے. کل قوم ہاد, قرآن میں آ گیا, ہر کسی قوم کے لیے, جغرافیکل ایریا کے لیے ایک ہدایت بھیجنے والا, کرنے والا بھیجا گیا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے. وہ خالی عرب کے لیے نہیں تھے بلکہ تمام انسانیت کے لیے وہ بھیجے گئے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, مجھے اللہ کی قسم ہے, جو یہودی یا نصرانی, جو جیو یا کرسچن مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا, ایمان نہیں لایا مجھ پہ اور گزر گیا, وہ جہنمی ہے. اب خود سوچئے. اس کے بعد صحیح مسلم میں فرمایا بعثت الی الاحمر والاسود, میں احمر اور اسود, احمر ہو گیا ریڈ اور اسود ہو گیا بلیک. ٹھیک ہے. میں احمر اور اسود یعنی تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. کسی کو اسکن ٹون ہوتا ہے کیا, تھوڑا ریڈش ٹائپ کا, لائٹ ٹون ہوتا ہے, کسی کو ہوتا ہے ڈارک ٹون,
نہیں ٹھیک ہے اس حساب سے، اس لیے آپ نے اپنے وقت کے تمام بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے، جو بھی وہاں پہ بادشاہ تھے اس ٹائم پہ، چاہے عمان کے تھے، جو بحرین کا تھا، چاہے جو عراق کا تھا، پرشین امپائر کا بادشاہ جو تھا، یا جو رومن امپائر کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے اس ٹائم پہ، چاہے فارس یا روم کا بادشاہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر ایک کو خط بھیجا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم توحید کو کی دعوت کو ایکسیپٹ کرو، ٹھیک ہے، اور جن میں انہیں اسلام کی قبول کی دعوت دی گئی تھی کہ تم اسلام قبول کرو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو مطلب کیا ہو گیا، اللہ کے نزدیک خالی ایکسیپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ از اونلی اسلام اینڈ نو ادر ریلیجن، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن ٹو دا ون کریٹر، سبمٹنگ یور ول ٹو دا ون اللہ، بینگ ڈیواؤٹلی اوبیڈینٹ، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے بہت زیادہ مخلص بن کے، خالص اسی کی بات کر کے، سر تسلیم خم کر کے، جھک کر، صرف اس کو ایک مان کر، اس کے احکام کو فالو کر کے، اس پہ عمل کرنا، اس کو بولتے ہیں اسلام، سبمیشن، ٹھیک ہے، وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، کل پڑھا تھا نا نہیں، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گیا علم، نالج آ گئی قرآن کی، اسٹل انہوں نے ایمان نہیں لایا، کیوں؟ بغیم بینہم، آؤٹ آف انوی امنگ دیم، انہوں نے کہا کہ کیوں آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آ گئے وہ اسحاق قبیلے سے، کیوں آ گئے وہ، سوری، کیوں آ گئے وہ اسماعیل قبیلے سے، ہم اسحاق قبیلے سے ہیں، جو یہ ہوتی وہ کیسے آ گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بچے تھے، اسحاق اور اسماعیل، اب اسحاق والے قبیلے سے کون آگے؟ اسحاق کے بعد یعقوب، پھر یعقوب کے 12 بیٹے، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہیں 12 ٹرائبز آف اسرائیل کو بولتے ہیں کیا؟ یہودی، جو یہودی وہاں سے بن گئے، اب جو آس میں ان کی جو نسل ہے وہ آتی ہے اسماعیل ٹرائب سے، ٹھیک ہے، محمد، میں بہت سنایا تھا یہ، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن غالب ابن فہر ابن کنانہ ابن مدرکہ ابن معد ابن عدا ابن الیاس، ایسے کچھ ہے، مجھے تھوڑا بہت وہاں یہاں ہو جاتا ہے دو چار ناموں میں، تو یہ جو یہاں تک سنا ہے نا، اس کے بعد آتی ہے اور سند پہنچتی ہے کہاں تک؟ عدنانین ٹرائبس تک، عدنان تک میں سنا ہے آپ کو ایسے، اس کے بعد جو روایتیں ان میں تھوڑا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، اختلاف ہوتا بڑھ جاتا ہے، تو عدنان ٹرائب تک پہنچتا ہے، اب وہ کہاں سے آ گئے تھے؟ عدنان ٹرائب سے، اور عدنان کہاں سے؟ اور عدنان من ذریت اسماعیل، وہ اسماعیل کا ذریت سے، تو ان یہودیوں کو حسد ہو گیا، یہ کیوں نہیں آگے ہمارے قبیلے سے، ہمیں شان بڑھ جاتی، یہی تھا وجہ، انہیں ایمان نہیں لایا، ورنہ کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک آخری پروفٹ آ جائے گا، اس کے صفات بھی مذکور تھے، وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، لیکن کچھ نہ لایا ایمان، وما یکفر بھی آیات اللہ، اور جس شخص نے کفر کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ جلدی حساب لینے والا ہے، سر تھوڑا سلو پلیز، میں تیز بولتا ہوں، میں شاید بولتا ہوں انفارمیشن ایک ساتھ ساتھ ہی کچھ، میں سوچتا ہوں آپ جانتے ہوں گے یہ، اچھا اس کے بعد تھوڑا سلو ہی بنانا چاہیے سچ میں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، بس اگر وہ آپ سے آرگیو کریں گے، اگر وہ آپ سے محاجات بولتے ہیں کس کو؟ ٹو آرگیو، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ سے آرگیو کریں گے، آپ سے حجت قائم کریں گے، فقل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، اسلم تو، میں نے سبمٹ کیا ہے، وجہی، اپنے چہرے کو یا اپنے آپ کو، للہ، اللہ کی اور، ومن اتبعنی، اور اس نے میری پیروی کی، اور جس نے میری پیروی کی، ومن اتبعنی، اور جس نے میری پیروی کی، اس نے بھی اپنے آپ کو سبمٹ کیا اللہ تعالیٰ کی اور، وقل للذین، اور آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور امیین سے، جو انلٹرڈ پیپل ہے، جو امی لوگ ہیں، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ٹھیک ہے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، ان سے آپ کہیے اسلم تم، سر، جی استاد تھوڑا سلو پڑھائی اگلے میں اضافہ ادا کرے ہاں میں سوچتا ہوں اصلی میں ایسا ہو جاتا ہے جب انسان کوئی چیز پڑھاتا ہے، پھر اسے ہوتا ہے وہ فیملیئر، تو وہ چیز تیز بول رہا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہر ایک کو اتنا تیز سمجھنا آتا ہوگا، لیکن یہ غلطی کرتے ہیں سارے استاد ہیں نا، سارے ٹیچرز غلطی کرتے ہیں، مطلب کالج میں ہم پڑھتے ہیں نا، وہاں بھی سر بہت تیز بول رہا ہوتا ہے، اس کے حساب سے وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ہمارے حساب سے وہ تیز ہوتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ومن اتبعنی، وقل للذین اوتوا الکتاب، اور آپ کہہ دیجئے ان سے جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور امیین سے جو انلٹرڈ پیپل ہے، اسلم تم، کیا تم نے سبمٹ کر دیا ہے، کیا تم نے اللہ کی اور سبمٹ کر دیا ہے اپنے آپوں کو، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر انہوں نے سبمٹ کر دیا اپنے آپوں کو، فقد اهتدوا، تو وہ ہدایت پائیں گے، یعنی کہ ہدایت پانے کے لیے سبمیشن ضروری ہوتا ہے، سبمیشن مطلب ہوتا ہے، دیکھیے سبمیشن کتنا ہوتا ہے، پہلی بات،
عقل بھی سبمٹ کرنی پڑتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا آپ سبمٹ کرنا پڑتا ہے، عبادت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جھک جانا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. وہ ان تولو، اگر ان نے ٹرن بیک کیا، اگر انہیں منہ پھیر دیا، کہ انہوں نے اگر انہوں نے منہ پھیر دیا جن سے آپ نے اور کو کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو صرف اور صرف آپ پہ بلاغ ہے، آپ پہ کنوے کرنا ہے، آپ تک ہے پہنچانا بات کو، آپ تک ان کو فورسفلی نہیں بولنا آ جاؤ اس راستے کی اور، آئیں گے تو ٹھیک آئیں گے، نہیں آئیں گے تو اپنی مرضی ان کو ہے، آپ تک صرف کنوے کرنا ہے، بلاغ پہنچانا ہے دعوت کو. واللہ بصیر بالعباد، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بندوں کی دیکھ بھال کرتا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یہ پڑھ لیا ہم نے. ہم، اس کے بعد ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے نبیوں کو، بغیر حق، وداؤٹ رائٹ، مار دیتے نبیوں کو. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کرتے ان لوگوں کو بھی، الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو حکم دیتے جسٹس کا، انصاف کا، بولتے انصاف کرو، انصاف سے کام لو، اسی کو مار ڈال دیتے ہیں. من الناس، لوگوں میں سے جو ایسے ہوں گے، فبشرہم، تو انہیں آپ بشارت دیجیے، انہیں آپ خوشخبر کر دیجیے. کیسے؟ بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب سے، ایک دردناک عذاب سے. اس کے بعد پہلے دیکھیں یہاں پہ اس تفسیر میں کیا لکھا ہے. یہاں پہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر دیا تھا. مثلا یہودیوں کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندیاں، اس طرح عیسائیوں کے باہمی اختلاف اور فرقہ بندیاں. پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان میں پیش آیا تھا، اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کس چیز پہ نہیں ہو، لئیس نا، وہ جیسے قرآن میں آ گیا کہ تم حق پہ نہیں ہو، وہ بولتے ان کو، یہ بولتے ان کو. تو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اس زمن میں آتا ہے. الہٰذی، یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے، محض حسد کی بنیاد پہ تھے، اور بغض اور اناد کی وجہ سے تھے. یہ لوگ حق کو جانتے تھے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیال دنیائی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے تاکہ ان کی ناک میں اونچی رہے اور ان کے عوامی حلقے ادارہ بھی قائم رہے. افسوس، آج مسلمان علماء کی ایک بڑی تعداد ٹھیک انہی غلط مقاصد کے لیے ٹیک ٹھیک اس غلط کچھ ڈگر پر چل رہی ہے. ہداہم اللہ و ایانا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. اس کے بعد اب جو یہاں پہ آ گیا نا کہ اب کہاں پوچھتے ہم یہاں پہ ان الذین، اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا. یعنی کہ ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ صرف نبیوں کو قتل نہیں کر دیا بلکہ ناحق قتل کر دیا. ویسے ناحق تو کرنے کی سی بات ہے، اور یہ کہ عدل و انصاف کی جو بات کرتے تھے ان کو بھی مار دیا. یعنی وہ مومن مخلص لوگ اور داعی، یعنی حق، جو حق کی اور دعوت دیتے تھے، جو امر بالمعروف کرتے تھے، جو دیتے تھے حکم نیکی کا، اور نہی عن المنکر کرتے تھے، جو روکتے تھے برائیوں سے، تو انہیں جو فریضہ انجام دیا تھا یہ انہی کو مار دیتے تھے. اتنے بدبخت انسان بن گئے تھے یہ لوگ، اتنے سرکش بن گئے تھے یہ لوگ، یہ انسان. تو اس کے بعد اس لیے کہا گیا کہ ان کو عذاب علیم کی بشارت دی، ان کو دردناک عذاب ہو جائے گا، دردناک عذاب سے دوچار ہو جائیں گے. اولئک اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہے وہ غارت ہو جائیں گے، جو برباد ہو جائیں گے، جو ختم ہو جائیں گے، جو ورتھ لیس بن جائیں گے. عمل کرنے کے بعد ورتھ لیس بن جائے گی عمل کن کی؟ جن نے نبیوں کو مار دیا ہوگا، یا ان لوگوں کو مار دیا ہوگا جو حق کی بات کرتے ہوں گے اور برائی سے روکتے ہوں گے. فی الدنیا والآخرہ، ان کے جو اعمال ہے وہ ختم ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا ہیلپر نہیں ہوگا. اب میں ٹھیک بتا رہا ہوں؟ شاید میں تیز بول رہا تھا پہلے، شاید میں بھی تیز ہی بول رہا ہوں. آپ بتا سکتے ہیں مجھے، میں تیز بولتا ہوں آہستہ، تاکہ میں اس حساب سے اڈیپٹیبلٹی لاؤں خود کے اندر، تاکہ سب سمجھ پائے انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد الم تر الی الذین، ہاں، الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان کی اور، الذین اوتوا نصیبا،
جن کو دیا گیا ایک پورشن. علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ الی الذین، ان کی اور، اوتو نصیباً، جن کو ایک پورشن دیا گیا، من الکتاب، کتاب میں سے، اسکرپچر میں سے، یدعون، ان کو بلایا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی اور، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان جو ہے فیصلہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ان کے درمیان تاکہ فیصلہ ہو جائے. ثم یتولی فریق منہم، اس کے بعد ان میں سے ایک فریق، ایک پارٹی ٹرن اوے ہو جاتی ہے اس اللہ کی کتاب سے یا اللہ کے دین سے. وہم معرضون، اور اس حالت میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تمچے بت پھران، وہ اپنا چہرہ ٹرن اوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کی کتاب سے. ایک ان کے بارے میں آ گیا ہے، یہ ان کے بارے میں آ گیا کہ ان اہل کتاب یہاں مراد ہے کہ جو جو جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم تھی. ٹھیک ہے، اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت، ٹھیک ہے، کو گرانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، کے خلاف سازش کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے کہ ان کو جو یہ خلافت کرتے، ہم اپنی سازش سٹارٹ کریں، ان کو گرا دیں گے اس خلافت سے، اس حکومت سے. مسلمانوں کو خلافت سے نہیں، ان کو یہ ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے تاکہ ان کے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ آ گیا. اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کہ ذالک بأنہم قالوا، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لن تمسنا النار، کبھی بھی ہمیں ٹچ نہیں کرے گی آگ. لن، نیور ایور، ان فیوچر، کیونکہ لن کا مطلب ہوتا ہے ناٹ فار فیوچر. کبھی بھی تمسنا النار، ہمیں ٹچ نہیں کرے گی آگ. ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کبھی جہنم کی آگ ٹچ بھی کر سکتی ہے، یہ بولتے یہودی. الا ایام معدودات، ایکسیپٹ فار نمبر ڈیز، ایکسیپٹ کچھ دنوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ آ جائے گی، باقی مسئلہ نہیں ہے. وغرہم فی دینہم، اور ان کو ڈسیو کر دیا ان کے اس ریلیجن نے، جو انہیں خود یہ فالس آئیڈیالوجی بنائی تھی کہ انہیں فالس اسمپشن کیا تھا کہ ہمیں کچھ دن تک جہنم میں رہنا ہے، پھر ہمیں واپس جانا ہے کہاں پہ؟ جنت میں. تو دھوکے میں رکھا ان کو ان کے دین نے. وہ ما کانوا یفترون، جو کچھ انہیں افترا کیا تھا، جو کچھ انہیں انوینٹ کیا تھا، خود بخود گڑھ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ خود انہوں نے کہا تھا، یہ بیس لیس بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بیس لیس بات ہے. اچھا، تو یہاں کتاب اللہ کے ماننے سے گریز اور اعراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو جہنم میں جائے گا، اول تو جہنم میں جائے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور اگر گئے بھی تو صرف چند دن جائیں گے، اور انہیں کچھ دنوں کے بعد نکال دیا جائے گا جنت سے، جہنم سے. بولتے کون؟ یہودی. اس کے بعد فکیف، اب اللہ تعالیٰ بولتا ہے قیامت کا منظر. فکیف، تو کیسا اس دن ہوگا، اذا جمعناہم، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے اس دن کے اندر، وفیت کل نفس، اور ہر نفس کے ساتھ وفا کر دی جائے گی. اب بتا وفا کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز پورا کرنا. یعنی کہ وفات بولتے ہیں نا موت کو. وفات کیا ہوتا ہے؟ اس کو جو اپنی لائف سپین تھا وہ پورا ہو گیا، اس کو ابھی مر گیا، وفات اس کو مل گئی. تو یا بولتے ہیں اس نے وفاداری میرے ساتھ کی، اس نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کر دیا اینڈ تک. تو وہ وفیت، اور پے کر دیا جائے گا ان فل، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، جیسا عمل کیا ہوگا اس کو پورا جزا ملے گا اس کا. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کرتی جائیں گے. یہ بہت بڑی آیت ہے نا. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ وفیت کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس یہاں پہ لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طاقت کا یہ بتاتا ہے. نہیں، قیامت والے دن جو ہے یہ دعوے اور غلط عقائد کچھ کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اس کے لیے اس کے پورا اس کا اجر دے گا جو اس نے کیا ہوگا. ظلم کر دیا نہیں جائے گا کسی کے ساتھ، ظلم نہیں ہو جائے گا کسی کے ساتھ. اس کے بعد جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے. شاہ کو گدھا بنا دے اور گدھا کو شاہ بنا دے. تمام اختیارات کا مالک صرف وہی ہے. الخیر بیدک کی بجائے بیدک الخیر. اچھا، اس کے بعد وہ آ جائے گا نیچے، دیکھیے، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ، اے اللہ
مالک الملک، اے تمام بادشاہت کے مالک. ملک بولے ڈومینین کو یا سوورینٹی کو یا جو ہے بادشاہت کو یا جو ہے کنٹرول کو، اتھارٹی کو، کنگڈم کو، اس سب مطلب میں ملک آ جاتا ہے. تو کل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے مالک الملک. مالک الملک کیا ہوتا ہے؟ جو اس میں دیکھو، اس یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو، قل اللہم مالک الملک. آپ کہہ دیجئے اے تمام جہان کے مالک، اے تمام جہان کے مالک. ٹھیک ہے. تو تل ملک من تشاء، جس کو آپ چاہتے ہو اس کو آپ کیا ادا کرتے ہو؟ ملک، بادشاہ، اس کو ادا کرتے ہو. اور تنزع الملک ممن تشاء، اور جسے آپ چاہتے ہو اسے آپ نزاع کرتے ہو، چھین دیتے ہو. بادشاہ ہے نا وہ، جب وقت نزاع آئے، ہے نا وہ ایسے وہ. نزاع کیا ہوتا ہے؟ نزاع، نزاع بولتے روح کو ٹیک اوے کرنا، روح نکال دینا، یعنی کہ موت. اور نازعات غرقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرشتے جو ڈیپ جاتے ہیں سول کے اندر اور نکال دیتے ہیں، بہت ڈیپ جانے کے بعد روح باہر نکال دیتے ہیں سختی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ نازعات، ٹھیک ہے، نزاع. و تنزع الملک، اور آپ چھینتے ہو بادشاہت یا اللہ، میں من تشاء، جسے آپ چاہتے ہو اس سے. و تعز من تشاء، اور جسے آپ چاہتے ہو اسے آپ عزت دیتے ہو. وہ تو ذل من تشاء، اور جسے آپ چاہتے ہو اسے آپ ذلت دیتے ہو. بیدک الخیر، آپ کے ہی ہاتھ میں خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہو، آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. تو جو یہاں پہ بیدک الخیر آ گیا نا، اصل میں بولتے ہیں عربی زبان میں ایسے، وہ ہم بولتے ہیں کیا، الخیر بیدک، خیر آپ کے ہاتھ میں. لیکن یہاں پہ الٹا ہو گیا، بیدک الخیر، پہلے بیدک آ گیا، ان یور ہینڈ از آل گڈ، ہے نا. اس میں الٹا کیوں ہو گیا؟ اس کو بولتے ہیں خبر کی تقدیم، یہاں پہ ہوئی خبر پہلے آ گئی بیدک. یہ حرف و جر اسم مجرور، صرف جملہ خبر مقدم ہے نا، اس کو عربی آتا ہوگا. الخیر کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. تو مسئلہ ہے کہ بیدک پہلے آ گیا، خیر بعد میں آ گیا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ مراد ہے اس سے تخصیص کرنا، خاص کرنا، کہ سارا کا سارا خیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہی سارا خیر، تو اللہ تعالیٰ سے ہی خیر مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے. تمام بھلائیاں صرف تیرے ہی یاد میں ہے، اور تمام جو بھلائیاں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. ہاں، جو شر ہے نا، شر، شر کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نہیں کیا ہے. جو خالق کے شر ہے، شر پیدا اللہ تعالیٰ نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو شر ہے نا، شر، خالق کے شر اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن آ، جو کاسب شر ہے، کاسب شر، جو شر کماتا ہے وہ انسان خود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ محض، چلے یہاں پہ یہ تو پتہ ہی ہے باقی سب آپ کو. اس کے بعد تولج اللیل فی النہار، اب اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو یو کاز ٹو انٹر دا نائٹ، تولج اللیل فی النہار. اصلی بولتے ہیں ولجا یلی، جو بولتے داخل ہونے کو. کس کو بولتے داخل ہونے کو؟ تو تولج، تم داخل کرتے ہو، اللیل فی النہار، رات کو دن کے اندر. یہ میٹافوریکل سینس سمجھ رہے ہیں. اور رات گھس جاتی ہے رات دن میں، بس روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے ارتھ کی، ہے نا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ لگتا ہے نا ویسے ہی لگتا ہے کہ ایسے، دیکھیے جب دن ہوتا ہے پھر شام آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ جیسے گھس رہی ہوتی ہے شام کی ڈارکنیس ہے، یہ اس لائٹ میں گھس رہی ہوتی ہے کہ نہیں. وہ تولج النہار فی اللیل، دیکھیے قرآن میں ویسی باتیں لکھی ہوتی ہے جو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جن کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جو ہم وٹنس کرتے ہیں نا چیزیں. سن رائز سن سیٹ، اس میں پتہ ہوتا ہے کہ سن رائز سن سیٹ کچھ بھی کوئی چیز ہے نا. اگر یہاں پہ سن رائز ہو رہا ہے، وہاں سن سیٹ ہو گیا ہوتا ہے کسی اور جگہ سے. تو لیکن جو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے اسی اعتبار سے ہم اللہ کی نشانی سمجھ پاتے ہیں نا، کہ کیسے اتنا پریسائز ارتھ کرتی ہے کہ اپنے ایکسیس پہ کیا روٹیٹ. آپ سوچیں، آپ کو بولیں گے آپ گھمائیے ایک بال کو 20 سال تک، آپ گھما پائیں گے بال کو 15 منٹ تک؟ گھما پائیں گے نہیں. تو وہ ذات جو ہے وہ اس ارتھ کو گھما رہی ہے. اس کو بولتے ہیں فائن ٹوننگ آرگومنٹ، کہ جو یونیورس ہے وہ فائنلی ٹیونڈ ہے نا. تو یہ فائن ٹیوننگ یونیورس، فائن ٹیونڈ یونیورس ایگزسٹنس میں آنا بائی چانس، میرلی بائی چانس، اس کی پروبیبلٹی زیرو ہے. اکارڈنگ ٹو اینتھروپک پرنسپل، جو میں نے آپ کو بہت بار بولا تھا کہ اینتھروپک پرنسپل یہی بولتا ہے کہ جو لاز ہے وہ کیسے بن گئے. بگ بینگ تو ہو گیا، چلو مان لیا. بگ بینگ کے بعد لاز کیسے آ گئے وجود میں؟ ٹھیک ہے. تو یہ سوچ رہا ہے لاز کیسے وجود میں آ گئے، مطلب یونیورس کام کر رہی ہے، لاز کہاں سے آ گئے؟ یہ لاز بنائے کس نے؟ لا میکر ہے کون اس یونیورس کے لاز کا؟ لا میکر ہے کون؟ ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہے، تو وہی ہم پڑھ رہے ہیں، وہ تولی جو نہار فی اللیل، تم داخل کرتے ہو دن کو رات کے اندر، لگتا ہے نا دیکھیے ابھی دن آ رہا ہے، ابھی تک رات تھی، اب دیکھیے آہستہ آہستہ دن آ رہا ہے، غصہ جیسے ہماری اس دن میں کیا بول رہا ہوں، اس ابھی رات تھوڑی سی تھی اور رات ختم ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے وہی. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، آپ نکالتے ہو زندے کو مردہ میں سے. ایسا ایگزامپل دیجیے آپ کی کیا ہے، آپ نکالتے ہو زندے کو مردہ میں سے، زندے کو مردہ میں سے، انڈے سے چوزا نکلتا ہے، فرام انڈا دا چوزا. انڈا کیا ہوتا ہے؟ مردہ. چوزا کیا ہوتا ہے؟ زندہ. آپ نکالتے ہو الحیہ زندے کو، من المیت مردے سے، انڈے سے چوزے کو، اور تخرج المیت اور آپ نکالتے ہو مردے کو من الحی زندے سے، یعنی کہ مرغی سے انڈا، پتہ ہے مردہ. یہ اس کو لکھا ہے جلالین، جلالین تفسیر یہ کیا ہے، اس کو اور تفسیر بھی ہو جاتا ہے. اس کا تفسیر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے انبیاء کو سنا نوح علیہ السلام، اس کا جو بیٹا تھا وہ کیا تھا؟ کافر تھا کہ نہیں؟ خود کیا تھے؟ وہ مومن. لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ کیا تھی؟ کافرہ. ٹھیک ہے، وہ اتنے اچھے تھے، چلو ایمان نہیں لایا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اچھے انسان سے بری اولاد پیدا ہو جاتی ہے، وہ نہیں لاتی ایمان. ٹھیک ہے، یا برا انسان ہوتا ہے اس سے اچھی اولاد پیدا ہو جاتی ہے. اب سمجھ رہے؟ تو وہ مطلب ہے تو اس چیز سے. اور ترزق من تشاء، اور آپ رزق دیتے ہو اس کو آپ چاہتے ہو، بغیر حساب، وداؤٹ حساب، وداؤٹ میجر، آپ جس کو چاہتے ہو اس کو آپ اے اللہ رزق دیتے ہو. آیت نمبر 27 ہے نا یہ. یہ رہا. دیکھیے پہلی بات جو یہاں پہ آ گیا نا، یہ کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ موسمی تغیرات. رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہوتا ہے، اور دوسرے موسم میں اس کا برعکس ہو جاتا ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے. یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں، اور کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، جس سے رات اور دن چھوٹے یا بڑے ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا وہی. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب کبھی ونٹرز میں ہوتا ہے نا، جو رات ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہے نا، اسی روٹیشن ریولیوشن سے ایسا ہو جاتا ہے. ارتھ چاہے وہ اپنے ایکسس سے موو کرتی ہے نا، اس حساب سے کچھ اینگل بن جاتا ہے اس کو، اور اس تک اچھے سے نہیں پہنچتا ہے نا یہ. پہلے ناردرن ہیمسفیئر، اور ہم کہاں ہے نا ناردرن ہیمسفیئر میں، ہم سدرن ہیمسفیئر میں نہیں ہے. تو ہمیں یہ ہوتا ہے، ہمیں ونٹرز میں کیا ہو جاتا ہے؟ رات بڑی. ان کو الٹا ہو جاتا ہے ساؤتھن ہیمسفیئر والوں کو، ہے نا. شاید جس نے پڑھا تھا اس کے بارے میں پچھلی بار، وہ تھوڑا گول گول ارتھ گھومتی ہے، ارتھ گھومنے کے حساب سے سب کچھ ہو جاتا ہے نا. اتنا تو پتا ہی ہے کم سے کم. اچھا، میں کیا بول رہا تھا؟ یہ ختم ہو گیا. اچھا اس کے بعد جیسے نطفے سے، نطفہ ہوتا ہے نا جو سپرم ہوتی ہے، جو اوم ہوتا ہے، نطفہ ہو گیا ماء الرجل او المرأة، چاہے سپرم یا اوم. پہلے زندہ انسان سے نکالتا ہے، وہ زندہ انسان سے نکلتی ہے، پھر اس مردہ نطفے سے جس میں کے پاس لائف نہیں ہوتی، کانشیسنیس نہیں ہوتی، مطلب ہوتی کانشیسنیس سپرم کے پاس یا اوم کے پاس. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان بن جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اس میں کانشیسنیس آ جاتی ہے. سوچیے اللہ کی قسم، یہ بہت بڑی بات ہے. میں بولتا ہوں آج تک میں نے اتنا ڈیبیٹ کیا نا بچپن سے لے کے آج تک ایتھیس کے ساتھ، مطلب اس پوائنٹ پہ کسی کو جواب نہیں نکلا ہے اللہ کی قسم، اور نہ نکل سکتا ہے، کیونکہ اس کو بولتے ہیں ہارڈ پرابلم آف کانشیسنیس. اللہ کی قسم نہ ویسے بات کو جواب نکلا تھا. اس نے پھر وہاں کا کچھ کیا کہ یہ چیز کہ کانشیسنیس کہاں سے آ گئی ہے؟ میٹر سے. ہمیں دیکھیے ہم دنیا میں رہتے ہیں، یونیورس میں ہم رہتے ہیں، یونیورس میٹر سے بن گیا ہے کہ نہیں؟ سالڈ لکوڈ گیس، یا وہ کیا بولتے ہیں بوز، کیا وہ بوز آئرس، بک، جتنا ہی بھول گیا، پلازما نا وہ کچھ ہے بھائی، بک منسٹر فلرین، ہاں بک منسٹر فلرین، وہی میں کیا بول رہا ہوں، وہ کاربن کمپاؤنڈ ہے، کچھ ہے تیسرا پتہ نہیں. تو اب جو یہ سالڈ لکوڈ گیس میٹر ہے، اس میٹر کے پاس کانشیسنیس نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے سیلف اویئرنیس کس کو بولتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے سوچنا کس کو بولتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کس کو بولتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے مورلس کس کو بولتے ہیں، فیلنگس کس کو بولتے ہیں. مطلب پتہ ہے یونیورس کو پتہ ہے فیلنگس کیا ہوتی ہے، یونیورس کو، نیچر کو پتہ ہے، ہمارے آس پاس اس کو پتہ ہے، مطلب جو لیونگ تھنگس نہیں ہیں. تو یہ لیونگ تھنگس کے لائف کہاں سے آ گئی ہے؟ لائف، سوال لائف کہاں سے آ گئی ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ان ادر ورڈس کانشیسنیس کہاں سے آ گئی ہے؟ مجھے بتائیے، مجھے جواب دیجیے. کانشیسنیس یونیورس سے کہاں سے آ گئی جب پورے یونیورس کے پاس کانشیسنیس ہی نہیں ہے؟ اب لائیں گے کہاں سے؟
मतलब एथीस्ट साइंस बोलेगा, कुछ बोलेगा, लाएगा कहाँ से वो जवाब? इसका जवाब ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ बड़े बड़े न्यूरो साइंटिस्ट पागल हो गए इस जगह पे। वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो सॉल्व नहीं हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? हम बोलते हैं एक बीइंग है जो रैशनल बीइंग है, जो कॉन्शियस बीइंग है, ये वहां से आ गई हमें, जो कि अल्लाह ताला है। ठीक है। तो वही इस मुर्दगी से जिंदगी लाता है। चीजें मरी हुई होती है, उनमें लाइफ आ जाती है। तो वही हम पढ़ रहे थे कि अंडे से पहले मुर्गी निकल जाती है, फिर जिंदा मुर्गी से अंडा निकल जाता है जो मुर्दा होता है। ठीक है। या काफिर से मोमिन, और मोमिन से काफिर पैदा हो जाता है। और बाज़ रिवायत में हज़रत मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ऊपर कर्ज की शिकायत की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये आयत कुल लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क की ये वाली आयत जो है, पढ़कर ये दुआ पढ़ा करो कि रहमान दुनिया वल आखिरह, तुम रहमान हो दुनिया के और आखिरत के, और रहीमहुमा, और तुम रहीम भी हो उन दोनों के। तुअती मन तशाउ, आप उसे अता करते हो जिसको आप चाहते हो। व तमनउ मन तशाउ, जिससे आप चाहते हो उसका उसको आप रोक देते हो। और वरहमनी रहमतन, और आप मुझ पे रहम करो अपनी रहमत से। तुगनीनी बिहा, जिससे मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊंगा, मैं गनी हो जाऊंगा। बिहा अन रहमतिन मिन सिवाक, सिवाय आपकी रहमत से। ठीक है। अ, मतलब आपकी रहमत से मैं गनी हो जाऊं। ठीक है। अगर आपकी रहमत के सिवा जो रहमत होगी उसमें गनी हो जाऊं। ठीक है। तुगनीनी बिहा अन रहमतिन मिन सिवाक, आपके सिवा जो रहमत होगी उसमें गनी हो जाऊं, मुझे सिर्फ आपकी रहमत की उम्मीद होगी कि आप मुझ पे रहम करो। अल्लाहुम्मा अगनिनी मिनल फ़क्र, अल्लाह मुझे बचाओ फ़कीरी से। वक़्ज़ि अन्नी अद्दैन, और आप मुझसे कर्ज़ को पूरा कर दो। तो कर्ज़ जब होगा किसी को, उसके लिए दुआ पढ़नी, ये मजमू ज़वाइद में लिखा गया है। या वो दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक वग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। जब किसी को ये नहीं होता होगा क्या, जब किसी को कर्ज़ होता होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, कर्ज़ ख़त्म करने की दुआ। उसके बाद ला यत्तखिदिल मुमिनुन अल काफिरीन औलिया, नहीं पकड़ने चाहिए मोमिन कुफ्फार को दोस्त। नहीं बनाने चाहिए मोमिन कुफ्फार को एलाइज, मतलब अच्छे दोस्त ना, खतरनाक दोस्त उनसे लगाएंगे। मिन दूनिल मोमिनीन, इंस्टेड ऑफ बिलीवर्स, यानी कि मेरे पास बिलीवर भी है और नॉन बिलीवर डिसबिलीवर भी है, मैं रख रहा हूँ मोहब्बत किससे, और बना रहा हूँ दोस्त काफिर को, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है। वमन यफ़अल ज़ालिका, अब जिसने ऐसा कर दिया, फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, that has not, that then not has he from Allah in it, मतलब क्या हो गया? फलीसा मिन अल्लाह फी शैइन, नहीं है अल्लाह से कोई चीज़। मतलब क्या हो गया? मतलब हो गया यहाँ पे कि वो अल्लाह की किसी हिमायत में नहीं हो, नहीं, वो अल्लाह की किसी हिमायत में नहीं है, उसको अल्लाह हेल्प नहीं करेगा। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम, सिवाय ये कि तुम डरो उनसे, तुम कुफार से डरो। तुकातन, तो एज अ प्रिकॉशन तुम उनसे दिखाओ कि हम तुम्हारे साथ ही है। ठीक है, ये ऐसा कर सकते हैं। लग रहा है कि वो मार डालेंगे अगर उनसे दिखाएंगे कि हम सामने कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, लेकिन तो ऐसे कर सकते हैं। वो युहज़्ज़िरुकुम, इसका मतलब ये नहीं उनसे अच्छे से डील नहीं करना है, उनसे अच्छे से डील करना है, कुफार के साथ अच्छे से बात करनी है, लेकिन उनको दोस्त नहीं बना देना है। उनसे आप सीक्रेट शेयर करेंगे, घर लाएंगे उनको, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ ही रहेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, ये गलत है, क्योंकि कुफर का जो है गलाजत होती है, उसका उसका असर पड़ सकता है इंसान के ऊपर। जैसे अल्लाह कुरान फरमाता है, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا। मतलब क्या हो गया? और आप उसकी इताअत मत किया करिए जिसके दिल हमने गाफिल कर दिया अपने जिक्र से, जिनके दिल में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का नाम वो नहीं लेते उनको, अ, उनके साथ मत रहा करिए। ठीक है। उनके साथ रहा करिए जो अल्लाह को याद करते हैं सुबह और शाम। ठीक है। अल्लाह, उनके साथ मत रहा करिए जो दुनिया की जीनत ज़ेब जीनत चाहते हैं, सिर्फ दुनिया की जीनत चाहते हैं। और अम, इसका वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवा, इसका जो अपने नफ्स की पैरवी करता होगा, और जो मतलब क्या करता होगा, जो नफ्स की पैरवी करने वाला होगा, और जो
غافل کر دیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کو آپ فالو مت کریے، اس سے دور رہیے ویسے انسانوں سے. تو ویسے کفار سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، وہی ہم سمجھ آیا جا رہا ہے ہم سے. ورنہ قرآن میں کیا آ گیا، سورۃ الممتحنہ کے اندر آ گیا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ کہ جو کفار تم سے اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں نا، تم ان کو ریسپروکیشن کرو ان ٹریٹنگ دیم ود کائنڈنس. ٹھیک ہے، کوئی میرے سے اچھا برا سلوک کر رہا ہے، کوئی کافر، مجھے بھی چاہیے میں سے اچھے سے سلوک کروں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اسکولوں کو دفعہ جو ہے ایسے ویسی ویسی چیزیں. ہاں دیکھیے، وہ آپ نے پڑھا ہوا الولاء والبراء. الولاء والبراء ہو کیا؟ محبت کرنا ان سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان سے محبت کرنا. والبراء ان سے نفرت رکھنا یا ان سے دوری اختیار کرنا جو اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں یا جن سے اللہ دوری اختیار کر دیتا ہے، جو گندے لوگ ہوتے ہیں ان سے نفرت. اب بتائیے، دیکھیے فار ایگزامپل کوئی انسان شرک کرتا ہے، اسے رکھنا ہے بگس، سچ میں رکھنا ہے بگس اس سے. اب کوئی انسان بدعت کرتا ہے، اس پہ کیا رکھنا ہے بگس. اب کوئی انسان فس کرتا ہے، فس کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے اسی لیول تک آپ بوجھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیول کا جتنا اس کو ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں گے پتہ کیا، یہ چیز کہ اولیاء ولی کی جمع. اچھا اس نے یہاں پہ لکھا ہے جو یہاں پہ کہا کہ تم مت بناؤ ان کو اولیاء اپنے دوست. اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے. ولی بولتے ہیں ایسے دوست کو جس سے دلی محبت انسان کو ہوتی ہے اور ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان والوں کا. ٹھیک ہے، مطلب ہوا کہ ایمان والوں، اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی ولی دوست ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہے، دوست ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل ایمان کی کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنا لے، کیونکہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہے اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہے. تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن میں بہت جگہ بیان فرما دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ موالات، اس کو بولتے ہیں موالات، محبت کرنا، کفار سے دوستی کرنا، ان سے خصوصی تعلق قائم کرنا، ان سے ایک خصوصی تعلق قائم کرنا، اسے گریز کرنا ہے انسان کو. البتہ حسب ضرورت، جب نیڈ ہوتی ہے، کوئی کام کرتا ہے، کلیگ ہوتا ہے کوئی، وہ نان مسلم ہوتا ہے، یا مصلحت کے تقاضے جب ہوتے ہیں، جب لگتا ہے یہاں پہ فائدہ آ سکتا ہے، یا صلح کرنا پڑتا ہے، معاہدہ کرنا پڑتا ہے، پیچ اپس کرنے پڑتے ہیں، کووننٹس ان کے ساتھ بنانے پڑتے ہیں، تو اس ٹائم پہ، یا تجارتی لین دین ٹرانزیکشن کرنا پڑتا ہے، تو اس ٹائم پہ انسان کر سکتا ہے. اس طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن، اس طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہو، ان سے حسن سلوک کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ کوئی کافر دشمن نہیں میرا، اپنی زندگی گزارا ہے، اب میں زندگی گزار رہا ہوں میں اس سے اچھا برتاؤ بھی کر سکتا ہوں، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، سورہ ممتحنہ میں ہی آ گیا، ہم وہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. سمجھ جاتے ہیں، ہم وہاں پہنچیں گے اگلے سال انشاءاللہ. جیسے ہم پڑھ رہے اس حساب سے ہم اگلے سال قرآن ختم کر پائیں گے، اگلے سال کے اگست میں انشاءاللہ شاید. کیونکہ ہم پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ. میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم پڑھیں گے نا، ہم آہستہ نہیں پڑھتے، ہم اچھے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک سپیڈ سے. ہم سمجھتے ہیں الحمد للہ آیتوں کو، ہے نا، پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر میننگ، پھر تفسیر. تو ایسے انسان کو آیتیں یاد رہ جاتی ہے، میننگ یاد رہ جاتا ہے. ورنہ پڑھیں گے روانی تو پھر یاد کیا رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں. پڑھنا نہ پڑھنا سیم بات ہوتی ہے نا. تو یہ تھا اس کے بارے میں. اچھا آپ بولتے رہے کہ یہ ولی ہے خدا. ولی پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ولی کس کو بولتے ہیں؟ الذين آمنوا وكانوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. خبردار جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے، دوست ہوتے، انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا دنیا کے اندر، ان آخرت کے اندر. اور وہ ہوتے الذين آمنوا، جو ایمان لاتے، وكانوا يتقون، اور تقوی کی زندگی بسر